يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل ناقص ہم کر رہے ہیں، اور فعل ناقص کے حوالے سے ہمارے سامنے چند فعل ناقص کرو غیر صحیح افعال کرو، اور غیر صحیح افعال آپ کے سامنے آ چکی بات. غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے مادے میں یا تو حمزہ داخل ہو جائے. حمزہ اگر داخل ہو جائے تو اسے محموز کہتے ہیں، اور محموز میں تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے ثلاثی مجرد کے اندر. محموز میں تبدیلی ثلاثی مجرد میں صرف اس وقت آتی ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اور دو حمزہ اکٹھا ثلاثی مجرد میں صرف فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے میں ہوتے ہیں، باقی کسی نہ ماضی کے صیغے میں ہوتے ہیں نہ کسی مضارع کے صیغے میں ہوتے ہیں. صرف ایک ہی صیغے میں تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی کیا آتی ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح سے کہ پہلا والا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا والا ساکن ہو، تو ساکن حمزہ متحرک حمزہ کے موافق جو اس کی حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب وہ حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر فتح ہوتی ہے تو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پیش ہوتی ہے تو واو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور زیر ہوتی ہے تو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب الف میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں الف کو ملا دیتے ہیں اور اس کو پھر کھڑی الف سے لکھ دیتے ہیں. دوسری جو تبدیلی آتی ہے وہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف. مضاف کہتے ہیں جب لفظوں کی تکرار ہو جائے، یعنی دو حرف اکٹھے آ جائیں. یہ دو حرف اکٹھے فا اور عین کلمے میں آ سکتے ہیں، یہ فا اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں، یہ عین اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں. تبدیلی صرف اس وقت ہوتی ہے جب عین اور لام کلمے میں تکرار ہو جائے. تبدیلی کرتے کس طرح سے ہیں کہ لام کلمے کو ہم کہتے ہیں مثل ثانی، اور عین کلمے کو ہم کہتے ہیں مثل اول. مثل ثانی لازمن متحرک ہونا چاہیے، اور مثل اول کو ساکن ہونا چاہیے. مثل اول اگر ساکن نہیں ہے تو مثل اول اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کر دے گا، لیکن اگر ما قبل بھی متحرک ہو تو پھر آپ مثل اول کو بائی فورس ساکن کر دیتے ہیں. جب ساکن کر دیتے ہیں تو دونوں حرف کا ادغام کر دیتے ہیں، تجدید لگ جاتی ہے، اور جو لام کلمے کی حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو آپ لگاتے ہیں. تیسری جو تبدیلی آتی ہے وہ سب سے زیادہ آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں معطل. معطل کہتے ہیں جب حروف علت کسی کلمے میں آ جائے. حروف علت واو بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی ہو سکتا ہے. حروف علت اگر فا کلمے میں آئے اس کو مثال کہتے ہیں. مثال کے اندر یا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یا سے کوئی ایسی صیغے بھی نہیں آتے ایسا فعل کے حوالے سے، اور اگر آتے بھی ہیں تو کوئی ایسا تبدیلی نہیں ہے. واو میں تبدیلی آتی ہے، مثال واوی میں تبدیلی آتی ہے. تبدیلی ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے، فعل مضارع معروف میں آتی ہے. اور فعل مضارع معروف میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے بس. دوسرا جو تھا وہ اجوف، یعنی عین کلمے میں حروف علت آ جائے. بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے ساتھ ہو، چاہے مزید جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ابواب شروع کریں گے چاہے اس کے اندر شامل ہو. بہت استعمال ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں بیسکلی 4 قسم کی سچویشن ہو سکتی ہیں. وہ 4 سچویشن آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کے پاس جب بھی اجوف کی کوئی چیز آ جائے گی آپ کے لیے بنانا بہت آسان ہوگا. وہ 4 سچویشن یہ ہے کہ پہلی سچویشن ہے حروف علت متحرک ہو، ما قبل بھی متحرک ہو، ما بعد بھی متحرک ہو. ایسی سچویشن میں حروف علت الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، چاہے واو ہو چاہے یا ہو، irrespective. دوسری سچویشن یہ ہے کہ حروف علت متحرک ہو، ما قبل بھی متحرک ہو، ما بعد ساکن ہو. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ حروف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے. فا کلمے کی حرکت کیسے تبدیل ہوتی ہے کہ اگر باب نون یا کاف سے ہو تو پیش سے، ورنہ زیر سے. تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ حروف علت متحرک ہو، ما بعد متحرک ہو، ما قبل ساکن. ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں کہ حروف علت اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے.
یعنی اگر اس نے زبر ٹرانسفر کی تو الف میں تبدیل ہو جائے گا، پیش ٹرانسفر کی تو واو میں تبدیل ہو جائے گا، زیر ٹرانسفر کی تو یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری سچویشن یہ ہے کہ حروف علت جو ہے وہ متحرک ہو، ماں بعد بھی ساکن ہو، ماں قبل بھی ساکن ہو۔ ایسی صورت میں حروف علت اپنی حرکت کو ماں قبل ٹرانسفر کرتا ہے اور خود ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ چار سچویشن بن سکتی ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد جو باب آپ نے ابھی تک پڑھے اس سے ہو، چاہے مزید فی کے باب جو آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اللہ نے چاہا پڑھیں گے اس میں ہو۔ یہی قانون ہوتا ہے۔ پھر ہم نے جب یہ ناقص کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ فعل میں نے آپ کے ساتھ پڑھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ فعل ناقص یعنی کانا، اوریجنلی تو یہ ہے کوانا، تبدیلی کے بعد بنتا ہے کانا یکون۔ کانا ایک ایسا، اس کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں کہ کانا جو ہے وہ اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک اس کو مفعول نہ ملے۔ بیسیکلی مفعول تو نہیں کہیں گے اس کو، کانا مفعول تو کیا کرتا ہے جس سے فعل کا اثر ہو، لیکن کانا جو ہے وہ بیسیکلی اثر ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اثر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن اگر جملہ اسمیہ کو زمانے کے ساتھ اگر خاص کرنا ہو، ماضی، حال، مستقبل، تو اس کے ساتھ کانا کا استعمال کر دیں۔ جب اس کو آپ جملہ اسمیہ کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی۔ کانا بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے انا اور اس کی فیملی کام کرتی ہے۔ انا و اخواتها کرتا ہے کام، جس کی 6 ممبرز ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعلہ، لیتا۔ اسی طرح سے کانا کی بھی فیملی جس کی 11 ممبرز ہیں۔ میں نے آپ سے ان 11 ممبرز پہ کوئی بات نہیں کی، صرف کانا کے علاوہ، اس کے علاوہ 2-3 ایسے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئے، اس لیے جب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور کوئی چیز آئے گی میں اس وقت آپ کو بتا دوں گا۔ صرف کانا کو تک سمجھ لیں، کانا کا بھی ایک اسم ہوگا، کانا کی خبر ہوگی۔ کانا کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی۔ جب بھی آپ کے پاس کانا یکونا آ جائے تو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا اس کا اسم اور اس کی خبر کو تلاش کرنا۔ کانا کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جتنے بھی یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، جو کلاسیکل ٹروتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کانا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی کانا اللہ غفور رحیمہ، تو آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا تھا۔ اللہ ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ تو جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، جو کلاسیکل ٹروتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کانا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم آخری چیز کریں گے غیر سے افعال کے حوالے سے، اور وہ ہے معطل کے اندر ہی۔ اور معطل کے اندر جو آج ہم چیز کریں گے وہ کریں گے کہ معطل کے اندر حروف علت واو یا لام کلمے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب واو یا لام کلمے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اب یہ جو ناقص ہے، یہ اگر واو ہوگا تو ناقص واوی کہلائے گا، اگر یا ہوگا تو ناقص یائی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس قوانین کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ قوانین جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قوانین کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ پہلا جو اس کا قانون ہے وہ ہے، میں کیا کرتا ہوں قانون بھی لکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ صیغہ بھی لکھ دوں گا تاکہ ہاتھ کے ہاتھ ہم جو نا قانون اور صیغہ دونوں کو ساتھ ساتھ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حروف علت متحرک ہو، حروف متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو۔ حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، تو یاد رکھیے گا حروف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ الف میں تبدیل ہوگا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ یہ جب الف میں تبدیل ہوگا تو اگر واو ہوگا، اگر واو ہوگا حروف علت تو پورا الف میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس طرح سے۔ اور اگر یا ہوگا، اگر یا ہوگا
تو وہ چھوٹے الف میں تبدیل ہو جائے گا جس کو ہم الف مکسورہ کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں الف میں ہی تبدیل ہوگا، لیکن جب یا میں ہوگا تو اس کی کتابت جو ہے نا تھوڑی سی مختلف قسم کی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں ایک مادہ ہے دال عین اور واو اور باب ہے اس کا فا، تو اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنے گا جی؟ پھر کیا لفظ ہے؟ دال عین اور واو، باب ہے فا، اوریجنل صیغہ کیا بنے گا؟ دعوا. دعوا. اوریجنل صیغہ بنے گا دعوا یدعو. دعوا. اب دعوا اگر میں نے اس کو بنایا دعوا تو اب کیا ہوگا؟ قانون دیکھیں، حروف علت متحرک ما قبل فتح، ما قبل فتح ہے، حروف علت کیا کرے گا؟ الف میں تبدیل ہو جائے گا. الف میں تبدیل ہو جائے گا تو دعوا کیا بن جائے گا؟ دعا. دعوا کیا بن جائے گا؟ دعا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم دوسری ایگزامپل لے لیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مادہ ہے آپ کا ہا دال اور یا، اس کا باب ہے باب ضربہ، اس کا کیا صیغہ بنے گا ماضی کا؟ باب ہے ضاد، کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ ہدیہ. ہدیہ یا ہدایا؟ ضرب ہدایا. ہدایا. ہدیہ. ہدیہ تو آپ کے پاس آئے گا جب تو عمرہ کر کے آئے گا تو یہ بنے گا ہدایا، یہ بنے گا ہدایا. تبدیلی آنے کے بعد کیا بن جائے گا؟ ادا. ادا. تبدیلی آنے کے بعد بن جائے گا یہ ادا. آپ کو قرآن مجید میں کبھی ہدایا نہیں ملے گا، ہدا ہی ملے گا. جس طرح دعوا نہیں ملے گا، دعا ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا اس کی تھی، پہلی کیا تھی کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح اگر ہو، حروف علت متحرک ما قبل فتح ہو تو سیدھا سیدھا جو ہے نا آپ نے کرنا کیا ہے کہ حروف علت کو الف میں تبدیل ہو جائے گا. آپ یہی کال کریں کہ حروف علت الف میں تبدیل ہوگا. واو ہوگا تو پورے الف میں لکھیں گے، یا ہوگا تو اس کو الف مکسورہ کی شکل میں. دوسری کنڈیشن دیکھیں، دوسری کنڈیشن ہے حروف علت متحرک ہو حروف علت متحرک ہو ما قبل فتح ہو اور ما بعد ساکن ہو. حروف علت متحرک ہو ما قبل فتح ہو ما بعد ساکن ہو. اگر آپ اسی صیغے کو کریں دال عین واو، دال عین واو کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں، اوریجنل کیا بنے گا؟ کیا دعوت. بنے گا؟ دعوت. کیا بنے گا سر؟ دعوت. دعوت بنے گا. اور اگر ہا دا یا سے بنائیں تو کیا بنے گا؟ ہدایت. ہدایت. تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ حروف علت متحرک ہو ما قبل فتح ہو ما بعد ساکن ہو، ایسی صورت میں حروف علت ڈراپ ہو جائے. حروف علت کیا ہو جائے گا سر؟ ڈراپ ہو جائے گا. تو دعوت سے کیا بن جائے گا؟ دعت. دا. دعت.
ہدایت سے کیا بن جائے گا؟ حدت. دو کنڈیشن ہو گئی آپ کے پاس. پہلی بھی حروف علت متحرک ما قبل فتح، حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا اگر واو ہوگا، اور یا اگر یا ہوگی تو الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. دوسری کنڈیشن ہے حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، ما بعد ساکن ہو، حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تیسری کنڈیشن یہ ہے مضموم واو. مضموم واو سے کیا مطلب ہے؟ مضموم واو سے کیا مطلب ہے؟ ادغام کیا ہوا. نہیں مضموم جس واو پہ پیش ہو. جس واو کے اوپر پیش ہو. جس واو کے اوپر پیش ہو. مضموم واو سے پہلے اگر پیش ہو، مضموم واو سے پہلے اگر پیش ہو تو ایسی صورت میں واو ساکن ہو جائے گی. واو ساکن ہو جائے گی. مضموم واو کی کنڈیشن اس میں کس صیغے میں آ سکتی ہے؟ داؤ کے اندر کس صیغے میں آ سکتی ہے؟ مضارع کے صیغے میں آ جائے گی. مضارع کے صیغے میں آ جائے گی نا. مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ ید ابو. دعوا یدعو. ید ابو. تو ید ابو سے کیا بن جائے گا سر؟ یہ یدو ہو جائے گا. ید ابو بن جائے گا. ید ابو. اسی طرح سے اگر مضموم یا سے پہلے اگر زیر ہو، مضموم یا سے پہلے اگر زیر ہو تو یا ساکن ہو جائے. کیا بنتا سر؟ ہدایا یہدیو. یہدیو بنتا نا سر. یہدیو. یہدیو سے کیا بن جائے گا سر؟ یہ یہدی. یہدی. کیا بن جائے گا؟ یہدی بن جائے گا. اسی طرح سے واو کے لیے خاص چیز نوٹ کریں. واو سے پہلے مطلب مضموم واو سے پہلے اگر پیش تھا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ واو ساکن. واو کو ساکن کر دیتے. لیکن اگر مضموم واو سے پہلے اگر پیش نہ ہو، مضموم واو سے پہلے اگر پیش نہ ہو، سے پہلے پیش نہ ہو، ایسی صورت میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایسی صورت میں یہ جو واو ہوتی ہے نا، جو مادے کی واو ہوتی ہے، یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی. یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس کو اس طرح سے لے لیں آپ. میں آپ کو ایک وہ دوں، جیسے مثال کے طور پہ
ایک مادہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، را، ضاد اور واو اور باب سین. پہلا صیغہ بنا، اس کا کیا بنے گا؟ رادیا ردیوا. رادیوا کیا بنے گا جی؟ رادیوا ردیوا. جدوا کیا بنا ہے؟ ردیوا. اب واو سے پہلے کیا ہوا؟ اس کو مضموم واو بھی چھوڑ دے، واو کر دے خالی. اب یہ کیا بن جائے گا؟ ردیوا سے واو سے پہلے مضموم نہیں ہے تو کیا بن جائے گا؟ یہ واو کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ ردی یہ میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ردی. یہ بن جائے گا ردی بن جائے گا. بلکہ اس کے نیچے لگانے ردیہ بنتا ہے. ایک جو اس کا سب سے امپورٹنٹ ہے، جو قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے، اس کو تھوڑا سا یہاں تک کلیئر ہے سر؟ اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں مجھ سے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے سر، چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں. اب تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حروف علت جو ہے وہ بیسکلی مطلب یہ جو تبدیلی آتی ہے وہ کسی بیسس کے اوپر آتی ہے. بس وہ بیسس آپ کو یاد ہو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں مجھ سے پلیز. میں آپ کو اس کے اندر ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک گردان کریں گے تو چیز بالکل واضح ہو جائے گی. جی سر، کوئی سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ. اس کے اندر جو آخری پوائنٹ ہے نا وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر صیغے میں دو حروف علت اکٹھے آ جائیں، آ سکتے ہیں نا سر؟ صیغے میں اگر دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ میں جیسے فار ایگزامپل، اور میں آپ سے کہتا ہوں اوریجنل صیغہ ہی بنائیں. یہی مادہ آپ لے لیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ کا مادہ تھا دال عین اور، جی باس السلام، بولو باس بولو. نہیں حکم کرو. اچھا میرے نام پہ ہے کہ حمزہ کے نام پہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 منٹ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بتا. ٹھیک ہے ابھی بتا. سوری جی، دو حروف علت آ جائے، دو حروف علت اگر اکٹھے آ جائے تو کیسے ہوگا؟ جمیل صاحب یہ جو مادے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، دو ای میل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. ایک تھا دال عین اور واو جی اور اس کا مادہ تھا نون، اور دوسرا میں نے آپ کے ساتھ رکھا تھا ہا، دال اور یا. اس کا مادہ، اس کا تھا باب دعوا. دعوا کے اوپر، جی دعوا کے اوپر سر دعوا کے اوپر اس کا ذرا صیغہ بنائے. ماضی کا صیغہ بناتے کو مسئلہ نہیں. ماضی کا صرف پہلی والی گردان کریں، اوریجنل گردان کریں کریکشن کے بعد، بغیر کریکشن کا اوریجنل صیغہ کریں. ٹھیک ہے. دعوا دعوا دعوو، دعو کیا پڑھا اس سر میں آپ نے؟ 2 واو آگے اس میں. دعو یہی بنا نا سر آپ کو؟
جی جی اچھا اب آپ ایسا کریں، یہ جو ہے ہا دال یا جو ہے اس کا جی مضارع کا سیغہ بنے سارے پہلے بغیر کا کریکشن کے، ایک بغیر وہ کریکشن کے. ہاں بغیر کریکشن. ہدایا یہدیو یہدیانی یہدیون یہدیون تہدیو تہدیان. یہاں تک رہے گی، یہاں تک نہیں. یہدیون. اب آپ دیکھیں دونوں جگہوں پہ دو حروف علت اکٹھے آ گئے. جی تو بس نوٹ یہ کر لیں کہ جب بھی دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو ایک حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. کون سا والا ڈراپ ہوگا یہ سوال ہے. تو یاد رکھیے گا جب بھی دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو جو مادے کا حروف علت ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جو مادے کا حروف علت ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ہم ڈراپ کر دیں گے تو اس کی شکل کیا بن جائے گی سر؟ اس کی شکل بن جائے گی دعوا والی دعو ہو جائے گی، اس میں تو دونوں باؤ ہیں تو اس لیے پتہ نہیں چلے گا. ہاں مطلب نہیں، یہ والی ختم ہو جائے گی، دعو ہو جائے گا. داؤ ہو جائے گا. اور اس کی شکل کیا ہو جائے گی سر؟ اس کی ہو جائے گی یا دونا ہو جائے گی. یا نہیں، یا دیونا یہ بن جائے گی نا شکل. یہدیونا تو اوریجنل ہے. یہدیونا ہے نا، تو یا میں نے ہٹا دیا، ہاں دال جی کے نیچے تو زیر ہی رہے گا نا، اور ہاں واو ٹھیک ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب جو پوائنٹ ہے دو اسٹیپ کرنے ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ جب دو حروف علت آ جائیں اکٹھے تو آپ نے ایک حروف علت کو ڈراپ کر دینا ہے. اور حروف علت کون سا والا ڈراپ ہوگا؟ جو مادے کا ہوگا. جو مادے کا ہوگا، سیغے کا نہیں. یہ والا واو سیغے کا ہے، یہ والا واو بھی سیغے کا. پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اسٹیپ یہ کریں گے کہ جو این کلمہ ہوگا اس کی حرکت کو چیک کریں گے. اگر این کلمے کی حرکت اگر فتح ہوگی تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، سیغہ آپ کا تیار ہے. این کلمے کی حرکت اگر فتح ہوگی تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لیکن این کلمے کی اگر فتح نہیں ہوگی تو پھر این کلمے کی حرکت کو تبدیل کیا جائے. جیسے اس کیس میں این کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی نا. جی اچھا تبدیل کیسے کریں گے؟ جو صیغہ آپ نے ڈراپ کیا ہے، جو حروف علت آپ نے ڈراپ کیا ہے، اس کی حرکت دیکھیں کون سی تھی. آپ نے پیش کیا تھی، ڈراپ کیا؟ یا کی، یا پہ کیا تھا؟ پیش تھی. آپ پیش یہاں تھی. سے اس زیر کو ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر پیش لگا یہدون. ٹھیک ہے سر، کوئی سوال؟ نہیں. جی کسی کو کوئی سوال سر؟ جی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اوپر سے گزر گیا؟ آ تو جائے. آپ کو تو آ ہی جائے گا. آپ کو تو میں نے کہا ہے نا کہ انشاءاللہ آپ نے تو چند دنوں کے بعد اپنے گھر پہ یہ تعلیم شروع کرنی ہے، اور آپ نے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ آپ نے جس طرح سے جو کچھ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں آپ نے آگے پڑھانا ہے، تو ہی فائدہ ہوگا. تو آپ تو سیکھی سکھائی ٹیچر ہیں ہماری. میں تو دوسرے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوں، حفصہ سے، زحا سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کیا خیال ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سر سمجھ آ گیا. سمجھ آ گیا. کیونکہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں صبا جی کہ جنہوں نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے. بہت سمپل ہے، بہت سمپلیفائڈ ہے، کوئی اس کے اندر کمپلیکیشن نہیں ہے. کوئی میں سیدھے آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، کوئی مزید اگزامپل نہیں کر رہا. بس صرف اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جب آپ کو اس قسم کی چیزیں ملیں گی تو آپ کو یہ بیک آف مائنڈ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں تعلیل آئی ہے. اور ناقص کی اور اجوف میں بہت تبدیلیاں، بہت زیادہ تبدیلی آتی. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی بھی ہدا، آپ کو آج پتہ چلا ہدا کیسے بنا.
تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, آگے جا کے بہت آسانی ہو جائے گی قرآن, کیونکہ قرآن مجید کا سب سے پہلی چیز تو یہ نا کہ آپ سیغے کو پہچانے کہ سیغہ ہے کیا. یہ اسم ہے, فعل ہے تو کون سا فعل ہے, اسم ہے تو کون سا اسم ہے. جب یہ آپ سیغے پہچانیں گے تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب ایک چیز رہ جاتی ہے ناقص کے حوالے سے, ایک چیز رہ جاتی ہے. وہ ایک چیز کیا ہے کہ یہاں تو آپ نے ناقص دیکھا کہ ناقص جو ہے وہ یا تو واو آیا یا یا آیا, لیکن بعض دفعہ ناقص جو ہے وہ ایک ہی مادے میں دو ناقص بھی اکٹھے آ سکتے ہیں. بعض دفعہ فعل ناقص جو ہے یعنی جو حروف علت ہے وہ دونوں اکٹھے آ سکتے ہیں. وہ جو دونوں اکٹھے آ سکتے ہیں, ایک منٹ سر دیجیے گا, ایک منٹ. ہاں بہت تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سر جی کہ یہ دو حروف علت جو ہے وہ اکٹھے مادے کے اندر آ جاتے ہیں. اب یہ جب دو حروف علت اکٹھے مادے میں اگر آ جائیں گے تو اس کا کس طرح سے ہوگا سوال, وہ ہم نے دیکھنا ہے ابھی. اس کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. کہاں چلا گیا جی. تو جب دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. ہے یہ ناقص کا ہی حصہ, لیکن جب دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو اس کو جو ہے نا لفیف کہتے ہیں. اور لفیف جو ہے وہ دو قسم کا ملے گا آپ کو. ایک لفیف جو ہے, ایک لفیف اس کو کہتے ہیں مفروق. مفروق کہتے ہیں فرق کے ساتھ. حروف علت اس طرح سے آیا کہ اکٹھا نہیں ہے, یا فا کلمے میں ہوگا یا عین کلمے میں ہوگا یا فا اور یا کلمے میں ہوگا. تو یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جب جو لفیف آتا ہے یہ عموماً جو ہے یہ فرق کے ساتھ آتا ہے. دو آگے لیکن فرق کے ساتھ, یعنی فا اور یا کلمے کے اندر آئے گا. تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, ایک مادہ میں آپ کو دیتا ہوں واو قاف اور یا. میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں واو قاف اور یا, اور اس کا باب ہے ضاد. اس کا باب ہے ضاد. مجھے بتائیے کیا بنے گا, اس کا نارمل سیدھا کیا بنے گا؟ پہلا وقایا واقعہ یقویو وقایا یقویو. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی مفروق ہوگا, مجھے بتائیں مفروق ہوا تو اس میں کیا ہوا؟ فا کلمے میں واو آیا, فا کلمے میں واو آیا نا جی افسا. جی فا کلمے میں اگر واو آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے موڑے بھول گئی. کیا مطلب واو کلمے میں آتی ہے؟ فا جو ہے وہ واو کلمے میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفروق. مثال مثال. ہاں مثال. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثال کہتے ہیں جی. ایک منٹ ہولڈ کریں گے. اس کو مثال کہتے ہیں. اور جب یا کون سے کلمے میں آئی ہے؟ لام کلمے میں. لام کلمے میں. لام لام کلمے میں آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص. ناقص. تو بیسیکلی مفروق کیا ہے؟ مثال پلس ناقص. تو یاد رکھیے گا جب بھی مثال پر پلس وہ ہوگی
تو دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. آپ نے یہ غلط بنوا دیا مجھ سے. اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنے گا؟ یو یہ یو کی یو بنے گا. یو کی یو بنے گا. تو یاد رکھیے گا جب بھی مفروق ہو یعنی مثال اور ناقص ہو تو یاد رکھیے گا دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. یہاں قواعد اپلائی کریں. کیا قواعد اپلائی ہوگا؟ مثال کا قانون اپلائی ہوتا ہے. مثال ماضی میں تو نہیں ہوتا. ماضی میں تو تبدیلی نہیں آتی ہے لیکن یہاں میں تبدیلی آتی ہے. مضارع میں تو سمپل نہیں ابھی تبدیلی مضارع میں چھوڑ دیں. یہاں میں تو تبدیلی آئے گی نا. یا میں تو آئے گی. یا میں کیا تبدیلی آئے گی مجھے بتائیے. یا متحرک جی ما قبل فتح. یا کس میں تبدیلی ہو جائے گی؟ الف میں. الف مکسورہ. یا اگر ہوگی تو الف مکسورہ میں. واو ہوگا تو الف میں. تو یہ وقایا کیا بن جائے گا سر؟ وقا. ٹھیک ہے جی. یہاں مجھے بتائیے کیا تبدیلی آئے گی؟ مثال میں بھی تبدیلی آئے گی اور ناقص میں بھی آئے گی. مثال کی تبدیلی کیا آئے گی؟ مثال کی تو یہ ہے کہ واو کو ڈراپ کر دیں گے. واو کو ڈراپ کر دیں. تو پہلے آپ واو کو ڈراپ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یقی ہو جائے گا. اور یقیو سے پھر کیا بن جائے گا؟ یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یا مضموم ہو ما قبل کسرہ ہو کیا کرتا ہے؟ یا ساکن ہو جاتی ہے. ساکن ہو جائے گا. کیا بن جاتی ہے؟ یا ساکن بن جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا وقا یقی. بچنا. وقایتن اس کا جو مصدر بنتا ہے وقایتن. وقا یقی بچنا. زوہا موجود ہیں آپ؟ جی سر. ایک منٹ ہولڈ کریں. لائن پہ بندے رہے. سوری میں تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو. میری ایک بڑی ارجنٹ ای میل تھی ذرا مجھے دیکھنی تھی. جی سر. آمنا جی. وقا یقی. زوہا پہلے امر کیسے بنتا ہے؟ پہلے امر کس سے بنتا ہے؟ سر مضارع سے. حاضر کے سے. اتنا سلو مضارع سے ایسا لگ رہا ہے 10 نمبر پہ گاڑی چلا رہی ہیں آپ. تھوڑا تیز. جی پہلے مضارع سے بنتا ہے. پہلے مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے سے. حاضر کے سے. حاضر کا صرف ایک صیغہ بنا دیں اس کا. یقین سے کیا بن جائے گا؟ تقی. تقی. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں بڑی خوبصورت. بنائیں پہلے ہم بنائیں. اس کا کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ سر. سر امر بنانے کا سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اخف کرتے ہیں. ہاں اخف تو ہے یہ. اخف آلریڈی ہے. جب اخف آلریڈی ہو یاد رکھ لیجئے گا. واو اور یا کے بارے میں یاد رکھیں. واو اور یا اگر پہلے سے ساکن ہو اور اگر آپ نے اس کو اخف کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ پھر آپ ڈراپ کر دیتے. ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا پورے کا پورا اسکاف کو کھول دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ حمزہ نہیں علامت مضارع کو ڈراپ کر دیتے ہیں. علامت مضارع کیا بچ جائے گا؟ قی. پڑھنے میں آ رہا ہے؟
نہیں. ابھی تو پڑھا آپ نے, کیا پڑھا اس کو؟ اچھا یعنی قی خالی حرف رہ گئے. تو آپ مجھے بتائیں دعا مانتے کہ نہیں مانتے؟ ربنا کیا دعا مانتی ہیں؟ ربنا تقبل. وقنا عذاب النار. اچھا واقعی. قنا, غور کریں, قنا تو فعل امر ہے. قنا, تو بچا ہمیں, تو بچا ہمیں, یہ عربی گرامر کا سب سے مختصر ترین فعل امر ہے. 2 حرف پہ تو آپ کو بہت ملے نا, 2 حرف پہ تو آپ نے قل بھی پڑھا, نا آپ نے, جی آپ نے خود بھی پڑھا کہ تو پکڑ. ایک حرف نا, تو بچا ہمیں, تو بچا ہمیں. تو مفروض کیا ہے کہ جب مثال اور ناقص دونوں آ جائیں, جب مثال اور ناقص دونوں آ جاتے ہیں تو دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں, دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. اور اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ کس کا قواعد اپلائی کریں گے؟ پہلے مثال کا کریں گے, کیونکہ پہلے واو کلمہ آ گیا نا, پہلے مثال کا کریں گے پھر ناقص کا. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن کیا ہے؟ دوسری سچویشن یہ کہ جس کو مقرون کہتے ہیں. مقرون یعنی ملا ہوا, قرن سے نکلتا ہے. اور مقرون کے اندر کیا ہوگا؟ مقرون کے اندر یعنی عین اور لام کلمہ ملے گا, عین اور لام کلمہ ملے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں ہا یا اور یا, ہا یا اور یا, اور باب ہے اس کا سین. ہا یا باب سین. حفصہ اس کا اوریجنل صیغہ بنائے پہلے. اس کا باب سین ہے. باب سین آئی, ہاں آئی نہیں آئی, اوریجنل صیغہ بنائے. آئی آئیا, ہا یا بنے گا نا, باب سین ہے نا. سمیع یسمع, سمیع جی یسمع. حی یا مضارع کا صیغہ بنے, کیا بنے گا؟ یہ یسمعو کا حیایو, یجو یا جیجو یحیایو یحیایو یحیایو. یحییو. مجھے بتائیں اس میں تبدیلی آئے گی کوئی؟ آئے گی. اس کے اندر آپ دیکھیں, اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سا آ گیا؟ یا اجوف ہو گیا, این کلمے میں آتا اس کو اجوف کہتے ہیں. اجوف جی پلس ناقص. جب مثال پلس ناقص ہوتی ہے دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. جب اجوف پلس ناقص ہوگا تو صرف اور صرف ناقص کا قواعد اپلائی ہوگا, اجوف نہیں ہوگا, صرف ایک قواعد اپلائی ہوگا. یہ پڑھا آپ نے حییا یحییو, یحییو. حییا پہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, یہ تو ایز اٹ از رہے گا, کیونکہ قانون آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے, تو یہ تو ایز اٹ از رہا. اور اس پہ کیا تبدیلی آئے گی؟ حروف علت متحرک ما قبل فتح کیا کرتے ہیں؟ حروف علت الف میں یا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی کیا ہوگا تو الف مکسورہ میں, تو کیا بن جائے گا یہ؟ یحییٰ. اچھا مجھے بتائیں, اس کا تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا, ایک اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اس کو کسی اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, کون بتائے گا؟ اس کو کسی اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں سر؟ اس کو یا ہے یا الف. دیکھیں سر, اس کو غور کریں سر, اس میں کیا چیز آپ کو مل رہی؟ اس میں آپ کو لفظوں کی تکرار نہیں مل رہی؟ جی مل رہی ہے. لفظوں کی تکرار مل رہی ہے نا سر؟ جی
اگر میں اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سے لکھ لوں, دوسرا طریقہ کیا بنتا؟ تشدید کے ساتھ لکھ دیں. تشدید کے ساتھ اگر میں لکھتا تو پہلے اس والے میں کیا کرنا پڑتا مجھے, یہ کیا بن جاتا؟ حیا 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 بن جاتا, یہ بن جاتا حیا, اور یہ کیا بن جاتا؟ یہ بتائیے کیا بنتا؟ اس میں تو تکرار نہیں ہے, اس میں تو تکرار ہے نا, دو یا اکٹھی ہے نا, اوریجنل دو یا اکٹھی ہے نا سر. ہاں لیکن اس کو تو ہم نے لسٹ سے بدل دیا. دیکھیں آپ دو طریقے نا, آپ ایک وقت میں ایک ہی فارمولا اپلائی کریں گے نا, یا تو آپ اس کو اس فارمیٹ میں لے کے آئیں گے, اس فارمیٹ میں قرآن مجید میں آپ کو دونوں صیغے مل رہے ہیں. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ عین کلمہ مثل اول اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا, ان دونوں کا ادغام ہو جائے گا, تو یہ کیا بن جائے گا سر؟ یا حیا یا حیو, یا نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی, یہاں ہو گیا, یہ دونوں یا نے ادغام کر دیا, تشدید آ کے پیش لگ گیا, یا حیو ہو گیا. تو آپ کو قرآن مجید میں یہ چاروں صیغے اس طرح سے مل سکتے ہیں, یہ ایسے بھی مل سکتا ہے, یہ ایسے بھی مل سکتا ہے. اگر ایسے ملے گا تو آپ سمجھ جائیں گے ادغام ہوا ہے, نہیں ہوگا تو ایز اٹ از رہے گا. یہ صیغہ آپ کو دونوں طرح سے مل سکتا ہے, یا ایسے بھی مل سکتا ہے اور یا ایسے بھی مل سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں تاکہ ہم آج یہ ختم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر زندگی دی تو اب دو طریقے ہیں, یا تو اگر آپ کہیں اگلی دفعہ ہم کچھ قرآن کی آیات کر لیں تاکہ کچھ یوز ٹو ہو جائیں, یا پھر ہم قرآن کی آیت میں صرف آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں, آپ لوگ خود کریں. کوئی اس میں پریشانی ہو, کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ رابطہ کریں, اور اگلی ہفتے سے پھر ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, جو ہمارا آخری ایک سبجیکٹ رہتا ہے نا کافی امپورٹنٹ, مزید فی کے ابواب, جو 8 ابواب ہیں اس کو کریں. تو یہ چوائس آپ کے پاس ہے, مجھے بتائیے کس طرح سے چاہیں گے آپ, اس سے پہلے کہ میں آگے شروع کروں. میرا خیال ہے یہ آیتیں کلاس میں کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ریوائز کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل جائے ٹھیک گا. ہے, تو پھر ایسا کرتے ہیں, ہم اگلی دفعہ جو ہے نا کچھ آیات جو ہے اس میں میمورائز اگلی کرنے کلاس میں والا ہم مسئلہ. انشاءاللہ جمعے والے روز ایک آیت کریں گے. اچھا, جمعے والے روز کی کلاس کے حوالے سے ایک چھوٹی ریکویسٹ تھی, کیا یہ ممکن ہوگا کہ اگلی جمعے کی کلاس ہم 5 بجے کے بعد 4:45 بجے شروع کر دیں؟ پاسبل ہوگا؟ 15 منٹ کا آپ لوگوں کو کوئی ایشو تو نہیں کسی کو؟ نہیں مجھے تو نہیں مسئلہ, باقی لوگوں کو پتہ نہیں. جی صبا جی, آپ کو کوئی مشکل؟ نہیں زہا آپ کو؟ نہیں سر. اچھا, یہ مجھے بتائیں آج کل آپ کی وہ دو کدھر ہیں, آپ کی پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, طوبہ اور جویریہ, دونوں غائب ہیں؟ سر معلوم نہیں, ہم نہیں پتا, نہیں پتا سر. اللہ خیر کرے گا. اچھا جی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کو یاد ہے جب ہم نے شروع بالکل ابتدا کی تھی تو ابتدا کے اندر ہم نے غیر منصرف کے اسما دیکھے تھے, اور غیر منصرف کے اسما کے اندر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ غیر منصرف کے اسما کی پہلی کیٹیگری تھی تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے. وہ 6 ہمیں معلوم تھے جو ہم نے کہتے کہ سیدنا صالح, سیدنا نوح, سیدنا ہود, سیدنا لوط, سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تمام نام ہم نے کہتے کہ وہ غیر منصرف ہیں, اور غیر منصرف کی آپ کو معلوم ہے 3 حالتیں, 2 حالتیں ہوتی ہیں, اور وہ حالتیں اور وہ تنوین نہیں لیتا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں ابراہیم, تو آپ نے کہا ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ, ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے. لیکن جب میں آپ سے کہوں موسیٰ, تو آپ موسیٰ کیسے لکھتے ہیں سر؟ آپ لکھتے ہیں موسیٰ. تو اب تو سوال یہ پیدا ہوگا, آپ کا سوال اٹھنا چاہیے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمام انبیاؤں کے نام جو ہیں وہ تو غیر منصرف ہیں, لیکن یہ تو مبنی لگ رہا ہے, مبنی ہے نا, اس کی تینوں حالتیں موسیٰ 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 ہی لکھتے ہیں. جی آج آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بیسیکلی موسیٰ نہیں ہے, یہ دراصل تھا موسیٰ یو. کیا تھا سر جی؟ یہ تھا موسیٰ یو. اب آپ مجھے بتائیں موسیٰ یو سے تبدیلی ہو کے کیا بنائی؟ کیا بنا سر؟ یہ
موسى سر ناقص کر دی. قاعدہ اپلائی ہو گیا نا ناقص کا. یا متحرک ما قبل فتح تو کیا ہو جاتی ہے؟ یا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، یا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے ہم موسیٰ کو غیر منصرف بھی کہتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کتابت جو ہے وہ مبنی کی طرح ہے، لیکن یہ کہلائے گا غیر منصرف. یاد رکھیے یہ کہلائے گا غیر منصرف. بذات خود ایک کافی بڑا سبجیکٹ ہے. ہم قرآن کی گرامر پڑھنے والوں کے لیے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور موقع رہا تو اس پہ انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو ضرور کریں گے. اسی طرح سے دیکھیں عیسیٰ بھی جو نام ہے وہ بیسکلی عیسیٰ ہے. عیسیٰ سے کیا بن جاتا ہے؟ عیسیٰ بن جاتا ہے. اسی طرح سے یحییٰ سے یحییٰ تھا، یحییٰ بن گیا. اسی طرح سے زکریا کو آپ دیکھیں کیا بنتا ہے؟ اس کے اندر خیال میں تجدید آتی تھی شاید. زکریا وہ پھر کیا ہوا کہ وہ زکریا میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، میں آپ کو ری چیک کر کے بتاؤں گا کہ اس کے اصل میں واو ہے کہ یا ہے، لیکن یہ بھی اسی حرکت سے ہی بنا ہے، یہ بھی اسی ناقص کے قواعد سے ہی بنا ہے. غیر صحیح افعال جو آپ کے سامنے میں کرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں اس کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ غیر صحیح افعال اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو ابھی بھی آپ نے جتنے صیغے پڑھے وہ بھی آپ نہیں بچا سکتے تھے کہ کیسے بنے، اور بہت سارے صیغے جو آگے آپ کریں گے وہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. تو غیر صحیح افعال بیسک گرامر میں کوئی بھی نہیں کراتا، لیکن ہمارے استاد صاحب نے ہمیں کرایا اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ضرور کرایا کریں. تو میں انہیں کی نقشے قدم پہ چلتا ہوں، عامر سہیل صاحب کے، اور انہیں کے اس پہ میں وہ کراتا بھی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو ہم اب ابواب کریں گے. ابواب بہت امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ اس سینس میں کہ یہ جو ابواب کریں گے یہ ہم تھوڑے سے ڈیٹیل میں اس لیے کریں گے کہ اس کی ہم ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن کی آیت کریں گے. اگلی جو کلاس ہوگی ہماری دوسری کے روز. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک دفعہ آپ لوگ ایک دفعہ گو تھرو ضرور کریں، ایک دفعہ ریوزٹ کریں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، تاکہ اس میں کوئی آپ کے پاس اشکال ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تاکہ اس کو کریں. کیونکہ کوشش یہ کریں گے کہ جب میں آپ کے ساتھ ابواب کروں گا تو میں ابواب کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک تھوڑی سی قرآن کی آیتوں کے سلسلہ کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا. جیسے فار ایگزامپل ہم پہلا باب ہم جب کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ پہلا رکوع یا 2 رکوع کم سے کم، 2 نہیں تو کم سے کم 1 رکوع سورہ بقرہ کا میں آپ کے ساتھ یہاں انالیسس پوری کرا. کیونکہ ابھی کچھ صورتوں کو ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ ہم نے ابواب نہیں پڑھے. ابواب قرآن مجید میں بہت استعمال میں جو مزید فی کے ابواب ہیں، اور اس سے مانوی آپ کو بڑی چینجز نظر آئیں گی، وہ آپ کو بڑا پتہ چلے گا. یہ جو بعض زبان قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یار ایک ہی ٹائپ کا صیغہ تھا، یہاں اس کا معنی یہ آ گیا، یہاں اس کا معنی یہ آ گیا، وہ کیسے آ گیا. چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک صیغہ دوں، نون، میں اگر آپ کے سامنے لکھوں یہ نزلہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ اترا. لیکن اگر مجھے اس کو اتارنے کے معنی میں ڈالنا ہو تو مجھے اس کا پورا باب چینج کرنا پڑے گا. یعنی یہ سیدھا یہ ثلاثی مجرد ہے نا، یہ مزید فی میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اتارنا یکمش اتارنا. پھر مجھے اگر اس یکمش کو تھوڑا کر کے اتارنا ہو تو مجھے کسی اور باب میں ڈالنا پڑے گا. پھر مجھے اگر اس کے اندر جو ہے نا مبالغے کا صیغہ پیدا کرنا تو مجھے اس کو کہیں اور میں ڈال دینا. میں آپ سے کہوں عین لام میم علیمہ کا مطلب ہے جاننا. مجھے اگر یہ بتانا ہو کہ وہ جانتا ہے تو مجھے کسی اور میں ڈالنا پڑے گا. مجھے اگر یہ ہو کہ میں سیکھوں اس چیز کو تو مجھے کسی اور باب میں ڈالنا پڑے گا. مجھے اگر یہ ہو کہ میں سکھاؤں تو مجھے کسی اور باب میں ڈالنا. تو چھوٹی یہ چیزیں ہیں اور یہ بڑی خوبصورتی پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک بہت خوبصورت حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا واضح ہو کے دیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.